بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک کہانی لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ اس کو بلیوں سے نفرت تھی، تبھی تو پتھر بلی کو دے مارا، مگر اس کے بعد کیا ہوا جان کر آپ ششدر رہ جائیں گے۔ بلی کا راستہ۔ مجھے بلیوں سے شروع سے نفرت رہی ہے۔ بچپن میں میری باجیوں کو بلی پالنے کا بڑا شوق تھا، مگر میری وجہ سے وہ اپنا شوق پورا نہیں کر پاتی تھی۔ ادھر انہوں نے کوئی بلی رکھی، ادھر میں چپکے سے اسے بوری میں بند کر کے کسی اور دور دراز علاقے میں چھوڑ آیا۔ اصل میں مجھے بلی کے قریب آنے سے کراہت محسوس ہوتی تھی، خاص کر جب وہ بستر میں گھس کے غر غر کی آوازیں نکالتی ہے تو میری جان پہ بن جاتی ہے۔ باجی نے کئی بار بلیاں پالی، وعدہ کیا کہ وہ میرے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیں گی، مگر بلی تو بلی ہوتی ہے نا، گھر کے ہر فرد سے مانوس ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ بھی میرے پیروں سے لپٹتی، بستر میں گھستی اور میں اسے اٹھا اٹھا کے پٹخ دیتا۔ امی مجھے اکثر منع کرتی کہ بلیوں کو اس طرح نہیں مارنا چاہیے۔ مجھے ان باتوں پر بھی بہت غصہ آتا تھا۔ بلی کو مت مارو، بلی راستہ کاٹ جائے تو راستہ بدل لو، کبوتر مت پکڑو، یہ ساری توہم پرستی بھی مجھ پر بہت کھلتی تھی۔ جب تک باجی کی شادی نہیں ہو گئی مجھے ان ڈانٹ پھٹکاروں سے چھٹکارا ملا نہ۔ بلیوں سے روز جنگ ہوتی، روز ڈانٹ پڑتی اور میں بلی کو دور چھوڑ آتا۔ چند ایک ڈھیٹ بلیاں تو واپس بھی آ جاتی تھیں۔ میں بلیوں کے متعلق آپ کو جو واقعہ سنانے والا ہوں وہ اس وقت پیش آیا جب باجی کی شادی ہوئے عرصہ ہو گیا تھا۔ ہم ان دنوں نئے نئے اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے جو میں نے بڑے چاہوں سے بنوایا تھا۔ اس گھر کو بنانے کے لیے مجھے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے تھے یہ الگ داستان ہے۔ اصل میں میرے ابا سرکاری ملازم تھے، رہائش کے لیے انہیں سرکاری کوارٹر ملا ہوا تھا۔ پوری کالونی سرکاری کوارٹروں پہ مشتمل تھی۔ نوکری تو مجھے بھی ابا نے سفارش کے طور پہ اسی محکمے میں دلا دی تھی، اور شاید اسی خیال سے دلوائی تھی کہ جب ابا ریٹائر ہو جائیں گے تو یہ گھر مجھے مل جائے گا، یوں ہم بے گھر ہونے سے بچ جائیں گے اور ایک نئی نسل کو رہنے کی جگہ آسانی سے مل جائے گی۔ جبکہ میں ابا کا ہم خیال نہیں تھا۔ مجھے اول تو یہ علاقہ ہی بہت برا لگتا تھا۔ پوری کالونی سرکاری تھی، لہٰذا کسی سے کسی گھر کی بات چھپی ہوئی نہیں تھی۔ کسی ایک گھر میں پر پڑا ہو ملتا تو شام تک کالونی کے ہر گھر سے کوے اڑنے کی خبر گشت کرنے لگتی۔ مجھے اس بات سے بہت چڑ تھی۔ دوسرے یہ کوارٹر بہت پرانے تھے، رنگ و روغن سے بے نیاز، جگہ جگہ سے پلاسٹر اکھڑے ہوئے، ٹوٹے ہوئے شیشے، ہلتے ہوئے دروازے اور سارا دن ٹپکنے والے نل جان کا عذاب بنے رہتے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ہمارا گھر خوبصورت ہو، جدید طرز پہ بنا ہوا ہو اور عام آبادی میں ہو، لہٰذا جو ہی اخبار میں اس اسکیم کی خبر آئی میں نے سب سے پہلے جا کر 240 گز کے پلاٹ کے لیے درخواست جمع کروا دی اور پہلی قسط ادا کر کے خوشی خوشی سب گھر والوں کو اطلاع دی۔ ابا نے، امی نے بہت مخالفت کی، شہر سے دور ہے، سواری کا انتظام کیسے ہوگا، گھر بنانے کو پیسے کہاں سے آئیں گے، ابا ریٹائر ہونے والے ہیں، ان کو جو رقم ملے گی اس سے تو وہ دونوں لڑکیوں کی شادی کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے سب کی سنی انسنی کر دی، بلکہ میں نے اتنی تعویلیں سنی کہ ایک اور فیصلہ کر لیا کہ ایک پلاٹ اور خریدا جائے۔ ابھی کون سا گھر تعمیر کر رہے ہیں، 4-5 سال تو ویسے بھی لگیں گے، لوگ گھر بناتے بناتے ہی گھر بنائیں گے، جب وہاں آبادی شروع ہوگی تو زمین کی قیمت بڑھ جائے گی۔ میں ایک پلاٹ بیچ کر اس سے دوسرے پلاٹ پہ گھر کی تعمیر کروا دوں گا۔ بہنوں کو تو میری اسکیم بہت پسند آئی، کیونکہ ابھی ان کی شادی میں کم از کم 60-8 برس درکار ہیں۔ ابھی تو وہ دونوں اسکول میں تھیں، ابا کے ریٹائر ہونے میں بھی ابھی 10 برس پڑے تھے، مگر اماں خواہی ابا کے ریٹائرمنٹ اور بہنوں کی شادی کو ہوا بنائے رکھتی تھیں۔ خوبصورت گھر کا خواب اس لیے بھی دیکھا تھا کہ جہاں اماں نے میرے لیے لڑکی دیکھی تھی، اس لڑکی کو بھی خوبصورت گھر کی بہت خواہش تھی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ شادی سے پہلے ہر لڑکے اور لڑکی کے خواب ایک ہی ہوتے ہیں،
اور بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ٹوٹتے بکھرتے تو شادی کے بعد ہے۔ سو ابھی خواب منتشر بھی، مشترکہ بھی تھے اور مضبوط بھی۔ میری دلی تمنا تھی کہ فرحت بھی آ کر اپنے خوابوں کی جنت میں آئے۔ 5 برس پلک جھپکتے گزر گئے، ترقی بھی مل گئی، وہ دونوں بہنوں کی منگنیاں بھی ہو گئیں۔ میرے خیال کے عین مطابق اس جگہ کی قیمت بڑھ گئی اور میں نے ایک پلاٹ بیچ کے دوسرے پر گھر کی تعمیر شروع کروا دی۔ طے یہ پایا کہ نئے گھر سے بہنوں کی رخصتی ہوگی اور میری شادی بھی۔ گھر بن کر تیار ہو گیا، ہم لوگ اس میں شفٹ ہو گئے۔ دن تو جیسے تیسے گزرتا جاتا، مگر رات کو بڑا ڈر لگتا، کیونکہ مکان تو تیزی سے تعمیر ہو رہے تھے، مگر مکمل چند ایک ہی ہوئے تھے۔ آباد بھی ہو گئے تھے، مگر سارے گھر دور دور تھے۔ رات کے سناٹے میں اگر ڈاکو وغیرہ آ جائیں تو کوئی ایک دوسرے کی مدد کے لیے نہیں پکار سکتا۔ پھر بھی ہمارے گھر میں دن میں بڑی رونق محسوس ہوتی تھی، کیونکہ امی اور بہنیں شادی کی تیاریوں میں مگن تھیں اور مجھے بھی خوشی تھی کہ بہت جلدی فرحت اس گھر میں آنے والی ہے۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔